بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج سے مصنف علیہ الرحمٰ جو ہیں تلخیص المفتاح کے خطبے سے اب یہ شرح کے طور پر اپنا بیان شروع کریں۔ اس سے پہلے جو یہ تھا، یہ اور کتابوں میں نہیں ہے، یہ انہوں نے اسی کتاب کے شروع میں نقل کیا ہے جو اپنا پس منظر کتاب کو لکھنے کا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الثناء باللسان على قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد، اب یہاں پر حمد آیا، حمد کی تعریف فرما رہے ہیں۔ الحمد هو الثناء باللسان، حمد کہتے ہیں زبان سے تعریف کرنا، علی قصد التعظیم، تعظیم کے ارادے کے طور پر، سواء تعلق بالنعمت او بغیرہ، چاہے اس کا تعلق نعمت سے ہو یا غیر نعمت سے، نعمت بھی نہ ہو تب بھی تعریف کرنا۔ اس سے قصد تعظیم، اس سے جو ہے استہزاء، سخریہ وغیرہ خارج ہو جائیں گے۔ تعظیم تعریف تو کر رہا ہے لیکن وہ ہنسی مذاق مطلوب ہے تو وہ اس میں داخل نہیں۔ قصد تعظیم تو چاہے تعریف کرنا زبان سے تعظیم کے طور پر، چاہے اس کا تعلق نعمت سے ہو یا غیر نعمت سے۔ اور شکر کسے کہتے ہیں؟ وَالشُّكْرُ فِعْلٌ يُنْبِئُ عَنْ تَعْظِيمِ الْمُنْعِمِ لِكَوْنِهِ مُنْعِمًا سَوَاءٌ كَانَ بِاللِّسَانِ أَوْ بِالْجِنَانِ أَوْ بِالْأَرْكَانِ۔ شکر ایسا فعل ہے جو منعم کی تعظیم کی خبر دیتا ہے، انعام کرنے والے کی تعظیم کی خبر دیتا ہے اس کے منعم ہونے کی حیثیت سے، اس کے انعام کرنے کی حیثیت سے، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو یا دل سے ہو یا اعضائے جوارح سے ہو۔ اب یہاں دیکھیں کہ ایک ہے مورد، ایک ہے متعلق۔ مورد زبان جس سے حمد صادر ہو، صحیح ہے نہیں، حمد اور شکر کے صادر ہونے کا محل، حمد کے صادر ہونے کا جو محل ہے وہ صرف ایک ہے، وہ زبان ہے، اور شکر کے صادر ہونے کا جو محل ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے، اعضاء ہے اور دل ہے، صحیح ہے نہیں۔ تو حمد جو ہی مورد کے اعتبار سے خاص ہو گئی اور شکر جو ہے مورد کے اعتبار سے عام ہو گیا، اور حمد جو ہے متعلق کے اعتبار سے جس کے مقابلے میں ہو رہی ہے وہ عام ہو گئی، کیونکہ وہ نعمت اور غیر نعمت دونوں کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ اور شکر جو ہے یہ خاص ہو گیا کہ یہ صرف نعمت کے ہی مقابلے میں ہوتا ہے۔ تو پتہ کہ چلا کہ حمد جو ہے وہ مورد کے اعتبار سے تو خاص ہے اور متعلق کے اعتبار سے عام ہے، اور شکر جو ہے وہ مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب اس طرح سے تین صورتیں بن جائیں گی۔ مان لیجئے ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں دونوں پائی جا رہی ہیں، ایک میں حمد اور شکر دونوں پائے جا رہے ہیں، ایک میں صرف حمد پائی جا رہی ہے اور ایک میں صرف شکر پایا جا رہا ہے۔ خالد نے حامد کے احسان کے مقابلے میں، خالد نے حامد کے احسان کے مقابلے میں زبان سے تعریف کی، وہاں شکر بھی پایا گیا، حمد بھی پائی گئی، نہیں ہوئی؟ خالد نے حامد کے احسان کے مقابلے میں زبان سے تعریف کی، شکر بھی پایا گیا، حمد بھی پائی گئی۔ اور اگر حامد کے کسی احسان کے بغیر زبان سے تعریف کی، صرف حمد پائی گئی، شکر نہیں پایا گیا۔ اور اگر کسی احسان کے مقابلے میں تعریف کی لیکن زبان سے نہیں کی، ارکان سے کی، دل سے کی، تو وہاں شکر پایا گیا، حمد نہیں پائی گئی۔ سمجھ آ گئی؟ تو گویا کہ حمد جو ہے وہ مورد کے اعتبار سے خاص ہے، متعلق کے اعتبار سے عام ہے۔ شکر مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے، اب دیکھیں
والشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لکونہ منعما سواء کان باللسان او بالجنان او بالارکان. شکر ایسا فعل ہے جو منعم کے تعظیم کی خبر دے اس کے منعم ہونے کی حیثیت سے، چاہے اس کا تعلق زبان سے ہو یا دل سے یا ارکان سے. فمورد الحمد لا يكون الا اللسان، تو حمد کا مورد صرف زبان ہوتی ہے. وہ متعلقہ یکون النعمت وغیرها، اور اس کا متعلق جو ہے وہ نعمت اور غیر نعمت دونوں ہوتا ہے. وہ متعلق الشکر لا يكون الا النعمت، اور شکر کا جو متعلق ہے وہ صرف نعمت ہوتی ہے. وہ مورد یکون اللسان وغیرہ، اور اس کا مورد زبان اور غیر زبان دونوں ہو سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں فرما رہے ہیں فالحمد اعم من الشکر، تو حمد جو ہے یہ شکر سے عام ہے متعلق کے اعتبار سے، اور واخص باعتبار المورد، اور مورد کے اعتبار سے خاص ہے. والشکر بالعکس، اور شکر اس کے برعکس ہے. کیا مطلب؟ یعنی شکر مورد کے اعتبار سے عام ہو گیا اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہو گیا. للہ، الحمد للہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے. اب جیسے جیسے یہ متن آتا جائے گا اس کا ویسی ویسی تشریح کرتے ہیں. متن کس کا ہے؟ تلخیص المفتاح کا. مطول کی تو تلخیص ہے نا، تلخیص کی شرح. للہ ہوا اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجمیع المحامد، اللہ اس ذات واجب الوجود کا علم ہے جو تمام تعریفات کی مستحق ہے، تمام تعریفات کی. ہاں اب یہاں پر تھا نحمد اللہ، ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. اس کو عدول کر کے جملہ اسمیہ لائے گا الحمدللہ، یعنی تجدد اور حدوث ہوتا اس میں، اور اس کے اندر کیا ہے؟ دوام اور استمرار. کہہ رہے ہیں والعدول الى الجملۃ الاسمیہ للدلالۃ علی الدوام والاستمرار، یعنی جملہ اسمیہ کی طرف عدول کرنا جملہ فعلیہ سے، کس لیے؟ دوام اور ثبوت پر دلالت کرنے کے لیے، دوام اور دلالت کرنے کے لیے. اب کہہ رہے ہیں ویسا وتقدیم الحمد باعتبار انه اہم نظرا الى کون المقام مقام الحمد کما ذهب الیہ صاحب الکشاف فی تقدیم الفعل. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ذات باری تعالیٰ یہ تقدیم کی مستحق تھی، للہ الحمد. تو اس طرح سے کہہ دینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ذات ہے اور ایک وصف ہے، اور ذات پر وصف ذات جو ہوتی ہے وصف پر مقدم ہوتی ہے. جس طرح سے لفظ اقرا بسم ربک الذی میں ربکا کے پر اقرا کو مقدم کر دیا گیا. کہہ رہے ہیں تو یہی کہ ذات کو مقدم کرنا چاہیے کسی اور پر، لیکن جس چیز کا مقام ہوتا ہے اس مقام پر وہ چیز جو زیادہ مستحق ہوتی ہے تقدیم کرنے کی، جس کے لیے ہم نے کلام کو لایا ہے. اور یہ مقام حمد ہے، اس لیے لفظ الحمد کو مقدم کرنا ضروری ہے. جیسے کہ اقرا بسم ربک الذی میں وہاں رب کے نام کو مقدم کرنا اس طرح مستحق نہیں ہے، وہاں لفظ قراءت زیادہ مستحق تھی کہ حضرت جبریل بار بار کہہ رہے ہیں اقرا اقرا، لیکن نہیں پڑھ رہے. پھر اس کے بعد اقرا بسم ربک، تو وہاں لفظ قراءت کا مقام زیادہ مستحق ہے، اس لیے لفظ اقرا کو مقدم کیا گیا. ایسے ہی جیسے یہاں پر لفظ الحمد تقدیم کا زیادہ مستحق تھا، اس کو مقدم کیا. وتقدیم الحمد باعتبار انہ اہم نظرا، اور حمد کو مقدم کرنا اس اعتبار سے کہ یہ زیادہ اہم ہے، نظر کرتے ہوئے کہ یہ مقام حمد ہے. جیسے کہ صاحب کشاف اس بات کی طرف کہیں کس میں؟ فعل کو مقدم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد اقرا بسم ربک میں کیا علی ما سیجیء، جیسا کہ اس کے بارے میں آئے گا کہ وہاں فعل کو مقدم کرنے کی وجہ کیا بیان کی کہ وہاں مقام قراءت ہے، اور وہ اس بات کا وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَهَمُّ نَظَرًا إِلَى ذَاتِ اللَّهِ، اگرچہ اللہ تعالیٰ کا ذکر یہ زیادہ اہم ہے ذات کی طرف نظر کرتے ہوئے. صحیح ہے نہیں؟ لیکن کیوں کیا؟ مقام حمد ہے. کہہ رہے ہیں علی ما انعم، الحمد للہ علی ما انعم، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے، علی ما انعم اس پر جو اس نے انعام فرمایا. یہاں پر ما کا جو ذکر بیان نہیں کیا گیا. ما کیا دیا؟ انعام دیا. انعام الجسم والبدن والکتاب والبیت کیا دیتے؟ کیا چیزیں؟ کچھ ذکر نہیں کی گئی. کیوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. اس لیے جو ہے اس کے بارے میں
کچھ بھی نہیں، بس جو بھی انعام فرمایا علی ما انعم، اللہ تعالیٰ کو تمام تعریف اللہ کے لیے اس پر جو اس نے انعام فرمایا، علی انعامہ یعنی اس کے انعام پر، ولم یتعذر للمنعم بہ، منعم بھی جس چیز کا انعام کیا گیا اس کو پیش نہیں کیا، ایہاما لقصور العبارت یعنی الاحاطۃ بھی، کیوں؟ اس بات کا وہم دلانے کے لیے کہ عبارت ان تمام کا احاطہ کرنے سے قاصر ہے، اس بات کا وہم دلانے کے لیے کہ عبارت جو ان تمام کو احاطہ کرنے سے قاصر ہے، وَلِأَلَّا يَتَوَهَّمَ اختصاصُ بِشَيْءٍ دُونَ شَيْءٍ، اور اگر کر دیتے تو تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کے ساتھ کسی شے کے ساتھ خاص ہونے کا، نہ کہ دوسرے کے ساتھ۔ کتنی چیزیں بیان کرتے پھر سامنے ذہن میں آتا اس کے اندر کیا چیز تھی، اس کو بیان کی دیا، اس کو چھوڑ دیا، اس کو بیان کر دیا، اس کو چھوڑ دیا، تو خصوصیت کی وجہ کیا ہے اس کو بیان کرنے کی؟ صحیح ہے نہیں؟ تو اس لیے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ کسی چیز کے ساتھ خاص ہونے کا وہم ہو اور نہ دوسری چیز کے ساتھ، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ کسی چیز کے ساتھ خصوصیت کا وہم اور نہ کہ دوسری شے کے ساتھ، ایک شے کے ساتھ خصوصیت کا وہم ہو جائے دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس لیے انہوں نے ذکر نہیں کیا، تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ کسی شے کے ساتھ خاص ہونا اور کسی شے کے ساتھ خاص نہ ہونے کا۔ وعلم من عطف الخاص علی العام، وعلم من البیان، اور سکھایا اس کو بیان، سکھایا اس کو، اچھا ما انعم میں تو کہہ دیا کہ نہیں کہیں گے بیان، علم من البیان، اور بیان سکھایا، یہاں تو بیان کو لا دیا آپ نے، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے اس پر جو انعام فرمایا اور سکھایا اسے یعنی بیان، تو کہتے ہیں من عطف الخاص علی العام، یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے، پہلے عام کے تحت وہ چیز داخل تھی، پھر اس کو الگ سے ذکر کیا گیا، کیوں؟ اس کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے کہ سب اہم چیزوں میں سے یہ علم بیان یعنی قوت بیان بندے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کہ کسی چیز کو الگ سے ذکر کرنا یہ اس کی برتری بزرگی کے لیے ہوتا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی پابندی کرو، خاص کر اس کو ذکر کیا گیا خاص طور سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، ملائکہ نازل ہوتے، روح نازل ہوتے، ملائکہ کے اندر روح نازل جب پہلے سے ہی داخل تھے، جبریل علیہ السلام، الگ سے ذکر کر کے ان کی عظمت شان کو بیان کرنا، ایسے ہی یہاں پر بھی علم بیان کو داخل، بیان کو الگ سے ذکر کیا گیا، عظمت شان کو بیان کرنا۔ وعلم من عطف الخاص علی العام، اور سکھایا اسے، یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے، رعایتاً لبراءۃ الاستحلال، براءت استحلال کی رعایت کرتے ہوئے۔ براءت استحلال کسے کہتے ہیں؟ براءت استحلال کہتے ہیں ابتدائے کلام یا کتاب، مقدمے کتاب میں ایسی چیزیں لانا کہ جو مقصود کتاب کی طرف اشارہ کر دے، اور یہاں پر ہم نے علامہ بیان لا کر کے یہ بتا دیا کہ اس کتاب کے اندر ایک علم بیان کی بھی بحث آئے گی۔ ابتدائے کتاب یا مقدمہ کتاب میں ایسی چیز لانا، ابتدائی کتاب یا مقدمہ کتاب میں ایسی چیز لانا جو مقصود کتاب کی طرف اشارہ کرے، ہو گیا۔ رعایتاً لبراءۃ الاستحلال، براءت استحلال کی رعایت کرنے کے لیے، وتنبیہاً علی فضیلۃ نعمت البیان، اور نعمت بیان کی فضیلت پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ نعمت بیان بہت بڑی چیز ہے جو بندے کو عطا کی اللہ نے، تو یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہو گئے۔ جب پیچھے جو دونوں شیئن بشیئن دونوں شیئن کہتے تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آتا، تاکہ ایک چیز کی خصوصیت نہ ہو دوسری چیز، نہیں وہ اس کا بھی اپنا تعلق ہے، یہ چونکہ بہت زیادہ اہم تھا اس کو الگ سے بیان کر دیا، تو بتا دی نا اس کی وجہ بھی بیان کرنے کی، رعایت ہے، وجہ بھی بیان کر دی نا، کیوں بھائی اس کو کیوں ذکر کر دیا؟ تنبیہاً علی نعمت البیان، اس کی فضیلت بیان کر دی۔ من البیان بیان لقولہ ما لم نعلم، بیان یہ بیان ہے مصنف کے قول ما لم نعلم کا، یعنی عبارت تھی الحمدللہ علی ما انعم وعلم ما لم نعلم من البیان، عبارت تھی وعلم ما لم نعلم من البیان، یعنی سکھایا اس کو جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی بیان، اس کو مقدم کر دیا اور ما لم نعلم کو مؤخر لایا گیا سجا کی رعایت کرنے کے لیے، سجا کی رعایت کرنے کے لیے اس کو مؤخر لایا گیا کہ کلمے کے، کسے کہتے ہیں سجا؟ کلمے کے آخری حرف کا یکسانیت پر ختم ہونا،
کلمے کے آخری حرف کا یکسانیت پر ختم ہونا. وہاں دیکھیں الحمدللہ علی ما انعم میم پہ شروع ختم ہو رہا ہے. وعلم من البیان ما لم نعلم یہاں پر بھی میم پر ختم ہو رہا ہے. اب اگر اسے کر دیتے علامہ ما لم نعلم من البیان تو سجا کی رعایت نہیں ہو پاتی کہ یہاں نون پر ختم ہوتا اور وہاں میم پر ختم ہوتا. پہلے میم ہے اس میں نون آگے رہے گا. سمجھ آ گیا؟ بیان لقول ما لم نعلم قدمہ رعایتا للسجائی اسے مقدم کیا گیا بیان کو سجا کی رعایت کرنے کے لیے. والبیان هو المنطق الفصیح المعرب اما فی الضمیر بیان اس فصیح کلام کو کہتے ہیں جو ما فی الضمیر کا اظہار کرے. بیان کسے کہتے ہیں؟ والمنطق المفصیح اس فصیح کلام کو کہتے ہیں جو ما فی الضمیر کا اظہار کر دے. المعرب ظاہر کر دے جو دل کے اندر ہے. اس کے بعد آیا والصلاۃ علی سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب درود و سلام نازل ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان سب میں بہتر ہیں جنہوں نے درست کلام فرمایا. یہ ان سب میں بہتر ہے کون سی؟ نبیوں کی جماعت سے. یہ دوسرے اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ جو جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے وہ اسی طبقے کے لوگوں میں سے کیا جاتا ہے. وہ تو نیچے والے تو ہیں ہی ان سے مفضول. اولیاء سے صحابہ سے تھوڑی کیا جائے گا. نبیوں کے ان سب میں بہتر ہیں. جب کلام کے تعلق سے بات ہے کلام عرب کی جو فصاحت و بلاغت میں پہ بیان کی جا رہی ہے تو کلام عربی تو مراد ہونا نہیں کیونکہ ان کا کلام اور ان کا کلام تو جو الگ الگ تھا. تو یہاں جو ہے درست کلام فرمانا ہے نبیت سب سے درود و سلام ہو ان پر. درود و سلام نبیوں پر بھیج رہے ہیں. درود و سلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ان سب میں بہتر ہیں جنہوں نے درست کلام فرمایا. وَأَفْضَلِ مَنْ أُوتِيَ الْحِكْمَةَ اور ان میں سب سے افضل ہیں جنہیں حکمت عطا کی گئی. اور حکمت عطا کیے جانے والے کون ہیں؟ یعنی حکمت سے مراد شریعت کا علم. وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقِّ اور ہر اس کلام کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو. کہتے ہیں وَتَرَكَ فَاعِلُ الْإِيتَا أُوتِيَ الْحِكْمَةَ یہاں فاعل ایتا ایتا کا جو فاعل ہے اس کو کیوں ترک کر دیا گیا؟ کہہ رہے ہیں یہ پڑھا ہے آپ نے کس کی مشہور ہونے کی وجہ سے. پتہ ہے حکمت کون دے گا؟ خلق اللہ خلق الانسان ضعیفا انسان کو پیدا کیا گیا کمزور. اب اس کا فاعل حذف ہے نائب فاعل. پتہ ہے کون ہے؟ خلق اللہ. تو جو مشہور ہے وَتَرَكَ فَاعِلُ الْإِيتَا اور ایتا کے فاعل کو ترک کر دیا گیا. لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا اللَّهُ اس لیے کہ اس فعل کی صلاحیت اللہ کے علاوہ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. وفصل الخطاب اور درود و سلام ان پر جنہیں حکمت عطا کی گئی اور فصل خطاب عطا کیا گیا. فصل یہ مصدر ہے مفصول کے معنی میں. فصل کہہ سکتے ہیں. اور اضافت الصفت الی الموصوف الخطاب المفصول یعنی ایسا خطاب عطا کیا گیا جو فصل کرنے والا ہے. یعنی ایسا جدا کلام جدا جدا کلام اگر اس کو مفصول کے معنی میں آنے تو ایسا جدا جدا کلام البین الذی یتبین من یخاطب بھی یعنی ایسا ظاہر و کلام جس کو جو ہے روشن ہو جائے اس کے سامنے جس سے بات چیت کی جا رہی ہے جس کے سامنے اس کے سامنے واضح ہوتا ہو جس سے بات چیت کی جا رہی ہے. اس کو کہ ایسا کلام المفصول جو جدا جدا ہو اور جو کیا ہو البین جو ظاہر و باہر ہو جس اور روشن ہو جائے اس کے سامنے جس سے کیا ہے بات چیت کی جا رہی ہے. یہ تو ہو گیا جس کو جب اس کو لیں گے مفصول کے معنی میں. ولا یلتبس علیہ اور اس پر کیا ہو التباس بھی نہ ہوتا ہو. یا لے اس کو اس میں فاعل کے معنی میں الخطاب الفاصل یا ان کو ایسا خطاب عطا کیا گیا جو حق و باطل کے درمیان فصل کرنے والا فرق کرنے والا ہے. وعلی آلہ اور درود و سلام ان کی آل پر. آل کا جو استعمال ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ شریف اور عظیم لوگوں کے لیے ہوتا ہے. خواہ شرافت دنیا ہونے حاصل یا شرافت اخرى حاصل ہو. آل فرعون آل محمد صحیح ہے نہیں. اور اہل کا جو استعمال ہے وہ ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے ہوتا ہے. اہل کا استعمال ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور آل کا استعمال صرف ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے. آل کا استعمال صرف مذکر کے لیے ہوتا ہے اور اہل کا استعمال مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے.
ایسا کہ لکھ لینا بعد میں، نہیں کاپی سے لکھ لینا۔ وعلی آلہ، درود و سلام ان کی آل پر، اصل و اہل، اس کی اصل کیا ہے؟ اہل ہے، بدلیل وہیل، وہیل کی دلیل سے کہ تصغیر اسما کو اپنی اصل کی جانب لے جاتی ہے، تو ہا کو خلاف قیاس حمزہ سے بدلا اور پھر آمنہ کے قاعدے سے جو ہے آل بن گیا۔ خص استعمال فی الاشراف و اولی الخطر، اس کا استعمال اشراف اور عظیم لوگوں میں خاص کر دیا گیا۔ والاطہار، درود و سلام ان کی آل پر اور ان کی اعلیٰ علی الاطہار، ان کی پاکیزہ آل پر۔ اطہار جمع طاہر، جیسے صاحب و اصحاب، جیسے کہ صاحب کیا ہے؟ جیسے اصحاب جمع ہے صاحب کی، جیسے کہ صاحب اس کی جمع کیا ہے؟ اصحاب ہے۔ یہاں پر اطہار جو صفت لا کر کے یہاں یہ بھی کتاب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، آیت کریمہ کی طرف تملیح ہے، وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وَصَحَابَتِهِ الْأَخْيَارِ، اور درود و سلام ان کے بہترین اصحاب پر، عمدہ اصحاب پر۔ اخیار جمع خیر بالتشدید، اخیار کس کی جمع ہے؟ خیر کی جمع ہے تشدید کے ساتھ۔ چلیں ہو گیا ہی؟ اب اما بعد کل انشاءاللہ اس کو کلام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔